یوسف آیت نمبر 108 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ فریضہ نبوت ہے، واعظ و نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، اسلام کا پیغام آگے پہنچانا، یہ انبیاء کا فریضہ ہے، انبیاء پہ فرض ہے۔ انبیاء کی ذمہ داری بھی اتنا ہی ہے کہ حق بات بتا دیں، بس منوانا نبی کی ذمہ داری بھی نہیں۔ عام آدمی کی کیسے ذمہ داری رہے گی؟ عام آدمی بھی یہی ہے کہ مسئلہ حق دین بتا دے، آگے تو عوام کا اپنا حال ہے، کہتا ہے جی میری مرضی میں مانو نہ مانو، مرضی ہے اس کی، شریعت مانے نہ مانے، وہ تو پتہ چلے گا کل قیامت کے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے، کل فرما دیجئے ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور سارے انبیاء کا یہی فریضہ ہے، بتاتے رہے، سمجھاتے رہے۔ علی بصیرۃ، فرمایا میں بصیرت پر ہوں۔ ایک ہے بصیرت، ایک ہے بصارت۔ بصارت کہتے ہیں آنکھ کی روشنی کو، بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو، کہ میں بالکل دل سے مطمئن ہوں، مجھے 100% اس پہ اعتماد ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں، میں بصیرت پر ہوں۔ کہتے بھی ہیں کہ جناب میں اپنی بالکل سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ میرا فیصلہ اپنی جگہ بجا ہے۔ کہتے انا ومن اتبعنی، میں اور وہ جو میرے متبعین ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک تابع داری کرنے والے امت، یہ اسی پر ہے۔ وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ سارے انبیاء نے یہی تعلیم دی کہ اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانو۔ اولیاء اللہ نے یہی تعلیم دی۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبد الرزاق، ایک کا نام تھا عبد الوہاب۔ جس وقت وفات ہونے لگی، فتوح الغیب میں ہے کہ عبد الوہاب بیٹے نے عرض کیا کہ حضرت جی کوئی وصیت؟ تو بار بار یہی فرمایا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، شرک نہ کرنا، شرک سے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات میں بھی، اللہ کی صفات میں بھی، خواہ عبادت کی صفت یا کوئی اور انسان کے خاصے میں آئے، اس سے بچے۔ اللہ ایک ہے۔ شرک بہت بڑی گندی اور بری بیماری، اور اس وقت ہمارے معاشرے میں شرک کی بدعات، رسومات کی کثرت ہوتی جا رہی، اور بڑے خوش ہیں میں بڑا کمال کر رہا ہوں۔
وما ارسلنا من قبل کا، اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا تجھ سے پہلے الا رجالا مگر مرد ہی بھیجے۔ اللہ نے نبوت مردوں میں عطا کی ہے، عورتوں کو نبی نہیں بنایا، مگر نہ اس وقت سے لے کر آرام سے کہا جا سکتا ہے قیامت تک آنے والے تمام اولیاء اللہ بھی شامل کر لیں، پوری امت مسلمہ کو شامل کر لیں، حضرت مریم کو نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑی ولی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأُمُّهُ صدیقہ، لیکن نبی نہیں ہے، ولیہ۔ یہی آگے سلسلہ چلا کہ بہت عورتیں بڑی کامل آئیں اور ہیں، لیکن ان کو پیر و مرشد نہیں بنایا گیا کہ وہ بیعت کرنا شروع کر دیں۔ بیعت یہ مردوں کا سلسلہ ہے، عورتوں کا نہیں۔ ایک مرتبہ کچھ عورتیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، یہ آپ علیہ السلام کی بیوی ہیں، بڑی حلم والی تھی، نام ان کا ہند تھا، ام سلمہ تو ان کی کنیت تھی۔ عورتیں آئیں، کہنے لگی کہ مرد تو ہر کام میں ہم سے آگے نکل گئے، اذان وہی دیں، تکبیر وہی دیں، ہر نیکی پہ غور کیا جائے تو کمال کی نیکی ملتی ہے۔ ایک تو ہے نا اللہ اکبر، ان الفاظ پر کیا ملے گا یہ الگ ہے مسئلہ، کہ صرف جو آواز بلند کی اس پہ 90 نیکیاں مل گئی۔ تکبیر باقی سارے حروف پہ جو اجر ملے گا کہ الگ ہے، لیکن صرف آواز بلند کرنے پہ 50 نیکیاں مل جائیں گی، صرف آواز پہ۔ عورتیں آئیں، انہوں نے کہا جی اذان وہی دیتے ہیں، تکبیر وہی پڑھتے ہیں، امامت وہی کراتے ہیں، جہاد وہی کرتے ہیں، ہم تو رہ گئی صرف کھانے پکانے کی۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کو تو مفت میں نیکیاں مل جاتی ہیں، مرد اگر مؤذن ہے جتنے نیکیاں اس کو ملیں گی اتنے نیکیاں اس کی بیوی کو مل جائیں گی، امام ہے جتنے نیکیاں اس کو ملیں گی اس کی بیوی کو مل جائیں گی، جہاد کرتا ہے جتنا اجر پائے گا وہ سارا کا سارا اجر اس کی بیوی کو ملے گا۔ وہ سمجھتی ہی نہیں، وگرنہ جھاڑو دینے پر، روٹی پکانے پر، کپڑے صاف کرنے پر ان کو روزے اور نفلی نماز کا ثواب ملے گا، نفلی روزے اور نفلی عبادت نماز کا ثواب اس کو ملے گا۔ وہ تو گھر بیٹھے لیکن ایک آدھا جملہ کس کے سارا ثواب ضائع کر دیتے، مہمان آیا 2 جملے کس دیے بس ساری نیکی برباد ہو جاتی، ساری نیکی، وگرنہ سارا اجر اس کو ملے گا۔ میرے ایک استاد الاستاد سے قرآن شریف گئے، انہوں نے واقعہ سنایا، فرمائے لگے کہ ایک عورت نا مرد سے کہنے لگی کہ جتنا تم نیکیاں کرتے ہو میرا حصہ ہے۔ وہ کہنے لگا واہ، سردی گرمی میں برداشت کروں، نفلیں میں پڑھوں، تہجدیں میں پڑھوں، اجر تو لے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کہنے لگی مان لو ایسا اجر ہوتا ہے، انہوں نے کہا نہیں ہوتا۔ تو ایک دن یہی ہوا کہ صبح تہجد کے لیے ان کی آنکھ نہ کھلی، سوئے رہے، نماز کا وقت قریب آیا تو اس کو جگایا کہ نماز کا وقت قریب ہے، اٹھو نماز کے لیے جاؤ۔
خیر اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے گئے، نماز پڑھ کے آئے تو بیوی نے کہا کہ آج جناب تہجد کے لیے نہیں اٹھے؟ کہنے لگے آنکھ نہیں کھلی۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، آنکھ نہیں کھلی، لیکن آج میں نے یہ کیا تھا کہ بغیر وضو کے کھانا پکا کے آپ کو کھلا دیا تھا، تو آپ کی تہجد گئی۔ اب بھی مان لو، نہیں تو کل بغیر غسل کے جب کھانا کھلا دوں گی نا، نمازیں بھی جائیں گی۔ ہے تو صحیح ان کا دخل، کھانا وہ پکا کے دیں، پینا وہ پکا کے دیں، اس کے اثرات تو پڑتے کھانے۔ جو لقمہ اندر جائے گا، ہمارے اکابرین میں سے گزرے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 2 واقعے بیان کیے۔ ایک تو فرمایا میں ایک جگہ دعوت پہ گیا، انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، 40 دن گناہ کے خیالات آتے رہے، یہ کھانے کا اثر تھا۔ دوسرا واقعہ سنایا کہ وہاں دارالعلوم دیوبند میں ایک بابا عبداللہ کے نام سے ایک آدمی رہتا تھا، وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچارہ بیچتا تھا۔ سال بعد اساتذہ دارالعلوم کی وہ ایک دعوت کرتا تھا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واقعہ بیان کیا کہ وہ 2 روپے 3 روپے دیتا، کہتے اس کا گڑ لے لو، چاول لے لو، پکاؤ اور کھاؤ، 1 چمچ 2 چمچ بڑی مشکل سے اساتذہ کو آتے تھے کہ فرمایا جس وقت وہ لقمے اندر چلے گئے تو کسی نے نہیں بتایا کہ 40 دن میری تہجد رہ گئی۔ یہ اس ایک لقمے کا اثر۔ جو ہم کھاتے ہیں، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حضور نے فرمایا فریضے کے بعد پہلا فریضہ حلال روزی کھانا۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب دعا مانگو، دعا کو 2 پر لگا دیا کرو، دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی چلی جایا کرے گی۔ عقل حلال اور صدق مقال، کہ حلال کا لقمہ جب جائے گا نا، اس کے اثرات اور ہوتے۔ حجاج ابن یوسف نے اپنے دور میں صلحاء علماء کی ایک دعوت کی، دعوت کے بعد کہنے لگا پہلے میں نے سن رکھا تھا کہ جس وقت کوئی اونچ نیچ کرتا ہے تو تم لوگ ایک دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہو تو تختہ ہی الٹ جاتا ہے۔ اب میرے خلاف بد دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں نے کھانے میں مشکوک چیزیں تمہیں کھلا دی ہیں، اب تمہاری دعا کا قبولیت کا اثر نہیں رہے گا۔ اور ہم سب کو شکوا ہے نا، پتہ نہیں دعا کیوں نہیں قبول ہوتی۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ تو اللہ نے نبی مرد بنائے، لیکن عورتوں کو اجر فری میں مل رہا ہے، وہ لڑ جھگڑ نہ کریں، اجر ملتا رہے گا، مفت میں اجر جی۔ وما ارسلنا من قبل کا، نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا تجھ سے پہلے، الا رجالا، مگر مرد ہی بھیجے، نوحی الیہم، ہم نے وحی کی ان کی طرف، من اہل القریٰ، اہل قریٰ میں سے۔ قریٰ کا اطلاق چھوٹی بڑی بستی سب پہ ہوتا ہے، لیکن بادیہ دیہات کو کہا جاتا ہے قریٰ۔ یہاں مراد ہے بڑی بڑی بستیاں یا شہر جس کی آبادی 2000 سے زیادہ ہو، مراد شہر ہیں، دیہات نہیں۔ اللہ نے جتنا انبیاء بھیجے وہ شہروں میں بھیجے یا شہروں کی شکل تھی۔ مکہ مکرمہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر بھی بستی نہیں تھی، ام القریٰ کہا گیا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ بستی تھی، دیہات تھا، ایک گھر تھا، وہاں نبی بنا کے بھیج دی۔ من اہل القریٰ افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں سیر کرتے ملک میں، زمین پر،
کہ زمین پر چلنا صرف عیاشی کے لیے نہیں ہوتا، بطور عبرت کے بھی ہوتا ہے، کہ سیر کرے، دیکھے بطور عبرت کہ کیا کیا عجائبات قدرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں میں افریقہ کا سفر کر رہا تھا، چلتے چلتے ٹرین رک گئی وہاں، تو سامنے میں نے دیکھا کہ بڑا پیارا ایک درخت کھڑا تھا، بڑا پیارا لگ رہا تھا، تو ٹرین رکی ہوئی تھی، میں اترا، میں اس کی طرف جانے لگا، تو میرا ایک ساتھی وہاں سے اترا، بھاگا بھاگا آیا، کہنے لگا اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ٹھہرو، تو دائیں بائیں اس نے دیکھا تو ایک اور درخت کھڑا تھا، وہاں سے انہوں نے ایک ٹہنی توڑی، دے ٹہنی ہاتھ میں رکھ لو، اب ٹھیک ہے ہاتھ لگا لو، یہ ہے زہر، ہاتھ لگاتے تو آپ کا نقصان ہو جاتا۔ یہ اس کا تریاق ہے، یہ درخت۔ تو اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت ہیں، جب بھی کبھی گناہ ہو جائے اس کا تریاق موجود ہے، توبہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں سیر کرتے ملک میں، زمین پر، فینظروا، دیکھیں کیسے ہے انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قوم سمود کو جہاں عذاب آیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں گزرے تو سواری کو ایڑی لگائی، آنکھیں بند کر لی، سر جھکا لیا، جلدی سے وہاں سے سواری کو نکالا، فرمایا یہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے۔ سیر کریں گے، دیکھیں گے کیا انجام ہوا۔ ہم تو دیکھتے ہیں تماشائی بن کر کے، یہاں زلزلہ ہوا، کتنا لوگ برباد ہوئے، کیا ہوا، استغفر اللہ، بطور عبرت پھر کام بنے۔ پہلوں کا دیکھو انجام کیا ہوا، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، دار آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے؟ آج کل ہماری سوچیں الٹ ہو گئی نا۔ واقعہ ذہن میں آیا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کی بیٹی جوان ہو گئی، رشتہ داروں نے کہا کہ بچی جوان ہے ماشاءاللہ، رشتہ دیکھتے ہیں، رشتے دیکھے، معقول رشتے آ کر بتائے کہ جی بچہ ہے، متقی ہے، سارے صفات اس میں خوب پائے جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا دیکھتے ہیں، اس کے بعد فرمایا کہ یہاں میں رشتہ نہیں کروں گا۔ عرض کیا گیا حضرت جی سارے صفات ماشاءاللہ بچے میں پائے جاتے ہیں، آپ رشتہ کر لیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ اس گھر میں نوکرانیاں کام کرتی ہیں، لونڈیاں کام کرتی ہیں۔ جب لونڈیاں کام کرتی ہیں تو میری بیٹی کو ساس سسر کی خدمت کا موقع نہیں ملے گا، آخرت سے محروم رہ جائے گی۔ اس وجہ سے میں یہاں رشتہ نہیں کرتا۔ ایک ان کے ہاں یہ معیار تھا، ایک اپنے معاشرے میں ذرا نظر دوڑائیں کہ یہاں رشتہ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے نندیں بہت ہیں، ساس ہے، سسر ہے، کس کس کی خدمت کرے گی، یہ تو ماری ماری پھرے گی۔ ہاں جی یہاں رشتہ کر دیں، کہتے ساس سسر، کہتے دونوں فوت ہو گئے، ہاں ٹھیک ہے، یہ رشتہ ٹھیک ہے، نہ ساس ہے نہ سسر ہے، کسی کی خدمت نہیں کرنے پڑے گی۔ استغفر اللہ العظیم۔ ایک وہ سوچ تھی، ایک یہ سوچ ہے کہ بھی آخرت کیسے بنے گی، اب نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق